الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ وہو علی کل شیء قدیر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق نبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعائیں عرض کروں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش کے وقت بجلی گرنے اور کڑکنے کے متعلق جو آپ پڑھا کرتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو پڑھاتے تھے سکھاتے تھے وہ میں عرض کروں گا۔ عزیزان محترم، آج میں آپ کو تفسیر روح البیان، تفسیر روح المانی اور شیخ والشرع قرطبی اور ان کے علاوہ کافی معتبر کتابوں سے آپ کو روشناس کروں گا۔ ترمذی شریف، حدیث پاک، ان کے علاوہ سیاستہ کی جو کتابیں ہیں ان سے میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ عزیزان محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بادلوں کو دیکھتے، جب بادل کڑکتے اور ہوا چلتی اور بارش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا پڑھتے، سبحان یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ وہو علی کل شیء قدیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پہ ہوتے، کبھی آگے جاتے، کبھی پیچھے چلے جاتے اور کبھی ادھر کبھی ادھر، یعنی آپ کو بے چینی لگی رہتی تھی۔ جب تک بارش نہیں رکتی تھی آپ بے چین رہتے تھے اور جو میں نے عرض کیا ہے وہ دعا پڑھتے رہتے تھے۔ تو میرے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ دعا پڑھی اس کے اوپر بجلی نہیں گرے گی، اگر کسی کے اوپر گر جائے تو میں اس کی دیت دینے کو تیار ہوں، میں دیت دوں گا، اس کی دیت مجھ پر ہے۔
یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے، فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی مجرب دعا ہے، ایسی صحیح دعا ہے جس میں ایسا اثر ہے کہ بجلی کی کڑک، بجلی گرنے کا کوئی اندیشہ ہی نہیں جو آدمی اس دعا کو پڑھ لے۔ تو اس حدیث پاک کو عزیزان محترم تفسیر قرطبی نے اپنی قرطبی تفسیر میں لکھا، اور میں نے قرطبی تفسیر سے لکھ کر آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں صفحہ نمبر 83 اور 84 میں نے ان تمام احادیث، تمام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کو لکھا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ ان دعاؤں کو پڑھیں اور بادلوں کے نقصانات، بارش کے نقصانات، ہوا کے نقصانات اور بجلی گرنے کے نقصانات اور کڑکنے کے اور اس کے اوپر اثرات جو ہوتے ہیں انسانوں کے اوپر، وہ نہیں ہوں گے۔ تو آپ ان کو ضرور پڑھا کریں جب بھی ایسا موقع ملے، اللہ نہ کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو دماغ اور دل میں اور اس دعا کو یاد کریں تاکہ آپ کو یہ دعا کام آ سکتے۔ یہ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کرتا حدیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت عرض کرتا ہوں، جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو آدمی بادل کی کڑک اور گرج سن کر یہ دعا پڑھے، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ وہو علی کل شیء قدیر، صرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ دعا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا میں فرق نہیں ہے، صرف سبحان الذی، الذی کا فرق ہے اس میں، باقی کوئی جو ہے فرق نہیں، دعا ایک ہے۔ عزیزان محترم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ دعا پڑھ لے اس کے اوپر بجلی نہیں گرے گی، وہ بادلوں کی کڑک کی آواز سے محفوظ رہے گا۔ آپ فرماتے ہیں اگر اس پر بجلی گر جائے تو اس کی دیت دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ یہ عمل نہایت ہی مجرب ہے، اور اس عمل کو جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے وہ قرطبی نے لکھی، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو میں نے عرض کی ہے اس کو روح البیان نے بھی لکھا ہے، اور حضرت مفتی عمر صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر نعیمی میں بھی لکھا ہے۔ عزیزان محترم، وہ دونوں دعائیں ایک ہیں، جو ان کو یاد کرے گا، پڑھے گا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محفوظ فرمائے گا۔ اور جو میں نے عرض کیا ہے قرطبی کی حدیث، یہ بھی مجرب ہے، وہ بھی مجرب ہے، دعا ایک ہے۔ خطیب بغدادی نے عزیزان محترم سلیمان بن علی کی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن ابیہ، ان کے باپ، عن جدہ، ان کے دادا سے بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ اور شام کے درمیان میں تھے، قافلے میں آ رہے تھے، شام سے تجارت کر کے جو قافلہ مدینہ پاک آ رہا تھا، جب درمیان میں آئے بادل بن گئے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، بہت سردی لگنے لگی، یعنی دانت جو تھے وہ دانت پہ دانت لگنے لگے۔ تو حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
دعا پڑھ کر آپ کے اوپر پڑھی تو اس کو سردی نہیں لگنے لگی، نہ بجلی کا ڈر، نہ کڑک کا ڈر، نہ ہی ٹھنڈی سردی کا ڈر، اس طرح کہ وہ بغیر سردی سے آ رہا ہو۔ تو عزیزان محترم، جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، انہوں نے دیکھا کعب احبار کو، احبار عربی میں یہودیوں کے عالم کو احبار کہتے ہیں، اور ہم مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو ہے وہ اپنے علماء کرام کو، جس طرح مولوی ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، وہ عالم جس طرح ہم کہتے ہیں، وہ اسی طرح اپنے علماء کرام کو، اپنے عالم کو احبار کہتے تھے۔ ان کی عبرانی زبان تھی، عبرانی زبان کا احبار لفظ ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، چچا حضور، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو سردی نہیں لگ رہی؟ ہم جو ہے سردی کے مارے ٹھٹر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ یہ دعا پڑھیں تو آپ کو سردی نہیں لگے گی۔ آپ نے عرض کی، آپ نے کہا، اے چچا حضور کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم کو بھی وہ دعا سنا۔ آپ نے دعا پڑھی، سبحان من یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ پہلے جو میں نے حضرت ابو ہریرہ یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کرتا حدیث پاک رسول اللہ علیہ وسلم کی دعا عرض کی ہے، ان کی آگے ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ حضرت کعب بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبحان من یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ تک پڑھا، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ نہیں پڑھا۔ تو عزیزان محترم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم کو کوئی سردی نہیں لگ رہی تھی، ٹھنڈی ہوا محسوس نہیں ہو رہی تھی، جس طرح حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی سردی یا ٹھنڈی ہوا محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس قافلے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، ان کو بھی سردی لگ رہی تھی۔ جب مدینہ منورہ میں آئے، مدینہ پاک میں آئے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کیا ہے؟ آپ کے ناک میں پانی آ رہا ہے، آپ کو سردی لگی ہوئی ہے، جس طرح کسی سردی کے موسم میں آدمی کو سردی لگ جاتی ہے، نزلہ زکام ہو جاتا ہے، ناک میں پانی بہنے لگتا ہے، تو اسی طرح ان کے ناک جو تھے ان سے پانی آ رہا تھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم مدینہ منورہ کے درمیان جب آئے، بادل بن گئے، سردی ہو گئی، تو وہ سردی کی ٹھنڈک نے مجھے جو ہے نا، یہ میرے ناک جو ہے، ناک پر اثر انداز ہو گئی سردی، اور مجھے یہ نزلہ زکام وغیرہ، ناک سے پانی بہنا شروع ہو گیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم کو حضرت کعب بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا سکھائی، ہم نے پڑھی، تو ہم کو بھی سردی نہیں لگنے لگی، ان کو بھی سردی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ بھی آپ کے اوپر پڑ چکا تھا، ہم بھی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پھر ہم کو اس وقت کیوں دعا نہیں پڑھائی، کیوں نہیں سکھائی؟ ہم بھی پڑھتے، ہم کو بھی سردی نہ لگتی، اور ہم بھی اس سردی سے بچ جاتے۔ تو وہ کلمات جو ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، آپ بھی ان کو پڑھیں، آپ ان کے اثر کو دیکھیں گے، آپ کو انشاءاللہ سردی نہیں لگے گی۔ یہ دعا تفسیر قرطبی میں موجود ہے اور میری تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اتنا اثر کہ سردی نہ لگے، بجلی کی کڑک، اور اس کے بعد بادلوں کی ٹھنڈی ہوا محسوس نہ ہو۔ آپ پڑھیں گے تو امن سے رہیں گے، محفوظ رہیں گے، نہ پڑھیں گے تو محفوظ نہیں رہیں گے۔ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں جو آ گیا وہ تو عزیزان محترم محفوظ ہی محفوظ ہو گیا، جنت کا
جنت میں جائے گا اور جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا، یعنی دنیا کے عذاب سے بھی، دنیا کے شر سے بھی محفوظ رہے گا، قبر کے عذاب سے بھی، حشر کے عذاب سے بھی، اور جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ رہے گا۔ عزیز محترم، یہ تو میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث عرض کی۔ اب میں آپ کو اس کو قرطبی نے میں نے عرض کیا ہے، اس نے لکھا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ جب افق سے بادل آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ کر تمام کام چھوڑ دیتے اور کام چھوڑنے کے بعد نماز میں مشغول ہو جاتے اور یہ دعا پڑھتے، یعنی بادل کو دیکھتے، بارش کو دیکھتے، بارش آ رہی ہے، بجلی کی کڑک سنتے اور پھر کام چھوڑ دیتے اور نماز میں مشغول ہو جاتے۔ ان الصلاۃ، کہ نماز بے شک جڑی ہے جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز سے مدد لو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا جب کوئی مصیبت آئے تو آپ نماز سے مدد لیں۔ تو ہم نماز نہیں پڑھتے، مسلمان ہم آپ کو کہتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے اور اس کے بعد آپ دعا پڑھتے، اللہم انا نعوذ بکا من شر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے اور اس کے بعد پڑھتے ما ارسل بہ، اور اگر بارش شروع ہو جاتی تو پھر اس کے بعد یہ پڑھتے اللہم سیبا نافعا، اللہم سیبا نافعا، یا اللہ یہ نفع والی بارش بس عام پر۔ اگر بارش چلتی رہتی، بارش ہوتی رہتی تو آپ اس دعا کو یعنی اللہم سیبا نافعا کو 3 مرتبہ پڑھتے یا 2 مرتبہ پڑھتے، اس کو دہراتے رہتے، پڑھتے رہتے، تو اللہ تبارک و تعالی بادل کو اگر ہٹا دیتا، بارش نہ ہوتی، تو پھر میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے۔ اگر بارش ہوتی تو پھر میں نے عرض کیا کہ اللہم سیبا نافعا پڑھتے 2 یا 3 مرتبہ۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ اپنی ابن ماجہ کتاب میں ابواب الدعوات میں لکھا ہے، اور میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں بھی اس حدیث کو لکھا ہے، آپ اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، حوالہ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بادل دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم اجعلہ سیبا ہنیئا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بادل آتا دیکھتے تو آپ کے چہرہ اقدس کا رنگ متغیر ہو جاتا، کبھی اندر تشریف لے جاتے اور کبھی باہر، کبھی آگے کبھی پیچھے تشریف لاتے۔ اگر بارش ہو جاتی تو آپ کو اطمینان ہو جاتا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے یہ جو میں دیکھ رہی ہوں بے چینی وغیرہ، آپ سے اس بے چینی کی وجہ جو آپ نے دریافت کی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کو کیوں بے چینی ہو جاتی ہے جب بادل آتے ہیں، بارش آ جاتی ہے یا بارش برستی رہتی ہے، آپ بے چین رہتی ہے، آپ کو یعنی آپ نے اس بے چینی کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں نہیں معلوم کہ قوم ہود پر اللہ تبارک و تعالی نے بادل لے کر
آیا ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ بادل آئے قوم ہود پر تو وہ خوش ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہم کے اوپر تو بادل بارش برسائیں گے. حالانکہ یہ وہی عذاب تھا ہود پر جو ہود کے لوگ جو تھے انہوں نے انکار کیا حضرت ہود علیہ السلام کا، جس کا ان سے میں نے کیا وعدہ کیا گیا تھا وہی وعدہ پورا ہوا. وہی ایسا بادل برسا، ایسے بادل برسے، ایسا بارش کی وجہ سے عذاب آیا کہ وہ ہلاک ہو گئے. اس حدیث کو ابن ماجہ نے ابواب الدعوات میں لکھا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کڑک اور بجلی کی آواز کو سنتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافانا قبل ذالک. اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے غضب کے ساتھ ہلاک نہ کر، بغضبک ولا تہلکنا، یا اللہ ہم کو ہلاک نہ کر اپنے غضب سے. مولا کریم مہربانی فرما، ہم پر اپنی رحمت فرما. اس کے بعد احادیث کے الفاظ ہیں ولا تہلکنا بعذابک وعافانا قبل ذالک. مولا کریم ہم کو اپنے غضب کے ساتھ ہلاک نہ کر اور ہمیں اپنے عذاب سے ہلاک نہ کر اور ہمیں اس سے پہلے عافیت دے. مولا کریم مہربانی فرما. اس دعا کو ترمذی شریف نے باب الدعوات میں اور میں نے اپنی تفسیر کربانی میں لکھا ہے، آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد میں نے پہلے دعا میں عرض کیا ہے سبحان الذی یسبح، سبحان الذی یسبح یعنی حمد جو ہے وہ رب العزت کی ہے، تعریف اللہ تعالی کی ہے. تو تعریف اور عبادت حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی کرنی چاہیے اور کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے سوا. وہی اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے لائق ہے. نہ کسی نبی کی عبادت جائز ہے، نہ کسی ولی کی عبادت کرنی جائز ہے، نہ ہی بتوں کی عبادت کرنی جائز ہے، نہ دیوتا کی عبادت کرنی جائز ہے، نہ دیوی کی عبادت کرنی جائز ہے. جن کی دیوتاؤں کی دیوی کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کے پجاری ہیں، تو پھر اس دیوی کو جب وہ عورت یا مرد مر جاتا ہے تو وہ ان کو آگ میں جلا دیتے ہیں. تو کیا ہے وہ ان کی یہ رسم ریت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہم آگ لگائیں گے یہ بخشی جائے گی. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتا کافر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بھی آگ میں جلائے گا، عذاب دے گا، اور قیامت کے دن بھی جہنم میں عذاب دے گا. قیامت کے بعد جہنم میں جہنمی جائیں گے اور بہشتی مومن بہشت میں جائیں گے. جب آدمی فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، مسلمان وصال یا شہادت پا جاتا ہے، شہید تو زندہ ہے، لیکن جب وہ قبر میں جاتا ہے تو ان قبر کھودنے والے جو بھی ہیں وہ اس نیت سے قبر میں دفن کرتے ہیں کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، سنت سمجھ کر دفن کرتے ہیں. پھر مومن جو ہے ایک مقام ہے علیین، وہ علیین مقام جو ہے وہ جنت جیسا ہے، اس میں داخل ہو جاتا ہے. جب داخل ہو جاتا ہے قیامت کے بعد تو جنت میں جائے گا.
نہ ان میں موت ہے، وہ ہمیشہ دائمن رہیں گے۔ جب کافر آگ میں جلتا ہے، ان کو عذاب آگ دیتی ہے، جہنم کی بھی تو آگ ہے، سخت عذاب جو ہے جہنم کا، ان میں آگ ہے، باقی ٹھنڈے جو ہے وہ بھی عذاب ٹھنڈا بھی ہے، لیکن وہ آگ سے بھی زیادہ سخت عذاب ہے۔ جب دیوی یا دیوتا کو یا کافرہ عورت کو یا کافر کو آگ میں جلا دیتے ہیں، وہ راکھ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ایک سجین مقام ہے، وہ جہنم جیسا مقام ہے، اس میں جو ہے وہ جلتا سڑتا عذاب میں مبتلا رہتا ہے اور رہے گا جب تک قیامت آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، دیکھو یہ وہ سامنے جہنم ہے جس سے میں نے وعدہ کیا تھا، جاؤ جہنم میں۔ تو عزیزان محترم، جب کافر عورت یا کافر یا کافر عورت مر جاتی ہے تو یہ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ چڑیل بن جاتی ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ جن مخلوق ہے، جنی مخلوق ہے اور دیو مخلوق ہے، پری مخلوق ہے اور چڑیل مخلوق ہے۔ انسان چڑیل نہیں بن سکتا، نہ مسلمان چڑیل بن سکتا ہے مر کر۔ بعض حضرات کہتے ہیں عورت حاملہ جو ہوتی ہے، جب بچہ جنتی ہے، ولادت ہوتی ہے، فوت ہے ہو جائے تو وہ چڑیل ہو جاتی ہے، اور جب غلط ہے۔ نہ کسی قرآن میں یہ مسئلہ ہے، نہ کسی احادیث پاک میں یہ مسئلہ ہے، نہ ہی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے کوئی آثار یا کوئی اثر فرمایا ہو۔ تو پھر ثابت ہوا کہ جنات جو ہیں ان میں سے تو چڑیل ہے، باقی جو ہندوؤں کا، ہندوستان کا جو ہے یہ عقیدہ ہے بالکل غلط ہے، ان کو عبرت لینی چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید فرقان حمید پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔